مولاي صل وسلم دائما ابدا على. اچھا، یہ جو میڈیا کا مسئلہ ہے نا، دیکھو بھائی، ایک تصویر کی شرعی حیثیت، تصویر کے ناجائز ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. جو تصویر ہے وہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث ہیں کہ تصویر کیا ہے، بولو بھائی، ناجائز ہے. یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی تصویر ہے، کیونکہ میں نے ذاتی طور پر اس پر بہت تحقیق کی ہے. جب دارالعلوم کرنگی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں علماء کا اجلاس ہوا، 2 مہینے میٹنگ چلی ہے اس تصویر کے بارے میں کہ یہ تصویر ہے بھی یا نہیں ہے. تو ان مجلسوں میں بھی اللہ نے مجھے شرکت کا موقع دیا. تو میں ذاتی طور پر جو اس میں تحقیق ہوئی ہے نا، اس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں. میری اپنی جو ناقص رائے، جو میں کوئی اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن ٹوٹی پھوٹی جو ناقص رائے، جو میں نے بڑوں کی مجلس میں بھی ان کی ریسرچ سنی، بڑے بڑے علامے تھے اس میں، اور اپنے طور پر بھی، کہ اس کو جو تصویر کہا جا رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے لفظ تصویر کے علاوہ کوئی لفظ تھا ہی نہیں. اہل لغت بعض دفعہ ایک نئی چیز کو، کوئی نئی چیز جب آتی ہے نا مارکیٹ میں، تو کوئی پرانا لفظ ادھار لے کے اس پہ چسپاں کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے معاملہ کیا ہوتا ہے، خلط ملط ہوتا ہے. تو بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ تصویر سرے سے ہے ہی نہیں، یہ عکس ہے. یہ ریز ہوتی ہیں جو آتی ہیں اور آنن فانن کیا ہو جاتی ہیں، ختم. تصویر کے لیے قرار کا ہونا ضروری ہے. ذی قرار کوئی چیز ہو، کوئی یعنی ایسی چیز ہو جس کو قرار حاصل ہو. اس کی مشابہت عکس سے اور آئینے سے زیادہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، آئینے میں تو اصل کو ہٹا دو تو تصویر بھی ہٹ جاتی ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ عین عکس ہے، اشبہ بالعکس ہے، یعنی عکس کے مشابہت کیا ہے، زیادہ ہے. دوسری بات یہ کہ تصویر کے جو حرام ہونے کی علت حدیث میں آئی ہے وہ ہے مضاحات لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کی نقل اتارنا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کی تخلیق کی نقل. ڈیجیٹل کیمرے کی جو پکچر جب تک وہ اسکرین پہ ہوتی ہے، پرنٹ آؤٹ نہیں نکلتا، اس میں مضاحات لخلق اللہ کا کوئی بھی معنی، کیونکہ اللہ نے جس کو بنایا اسی اسٹائل میں آپ اس کو پبلک کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ بالکل وہی عمل ہوتا ہے. یہ باقاعدہ سائنسدان سے میں نے سنا ہے، ڈیجیٹل کیمرے کے جو ماہرین تھے نا، انہوں نے بتایا کہ یہ انسانی آنکھ جو عمل کر رہی ہے، کیمرہ بالکل وہی عمل کر رہا ہے. اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں انسانی آنکھ کیا کر رہی ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ روشنی کی لہریں، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو ہو کیا رہا ہے، روشنی کی لہریں آپ پہ پڑ رہی ہیں اور ٹکرا کے واپس آ رہی ہیں آنکھوں کے لینس پر. ٹھیک ہے، اللہ نے پیچھے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جو ان ریز کو، جو روشنی کی لہریں ہیں نا، ان کو برقی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے. ایک سسٹم ہے، یہ لہروں میں چینج ہو جاتی ہیں. جب لہروں میں چینج ہوتی ہے تو پیچھے ایک سسٹم ایسا لگا ہوا ہے جو اس عمل کو ریورس کر دیتا ہے، الٹا دیتا ہے. یعنی دوبارہ روشنی کی لہروں میں، پولیس بلواؤ یار، نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی، دوبارہ روشنی کی لہروں میں کیا کر دیتے ہیں، اس کو چینج. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو بالکل وہی عمل ہو رہا ہے جو ڈیجیٹل کیمرہ کر رہا ہے. تو کیا میں آپ کی تصویر دیکھ رہا ہوں یا عین آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں؟ بالکل آپ کی ویڈیو بن رہی ہے میرے دماغ میں. تو جیسے ہم اس عمل کو تصویر سازی نہیں کہتے، تو یہی عمل اگر مصنوعی طریقے سے کیا جائے گا تو میری ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے یہ کہ پھر اس عمل کو بھی ہم تصویر سازی نہیں کہہ سکتے. اس میں اللہ کی نقل نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہی کو اسی طریقے سے بالکل دکھایا جا رہا ہے. اور اگر ہم اس سائنسی تحقیق میں نہ جائیں، عرف پر مدار رکھیں. بعض دفعہ علماء کہتے ہیں بھائی عرف پر مدار ہے، تو عرف میں بھی یاد رکھو اس کو تصویر کیوں کہا جاتا ہے. یہ تو میں نے بتا دی، لغت میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے. لیکن عرف کو اگر آپ دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اگر کوئی عالم ٹیلی ویژن میں آئے تو ہم کیا کہتے ہیں، ان کی تصویر آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ عالم صاحب آئے ہیں. نہیں آ رہی بات میرے خیال، ہم کہتے ہیں وہ مولانا صاحب خود آ کے ٹی وی میں خطاب کر رہے ہیں. کبھی بھی نہیں کہتے کہ ان کی تصویر آئی ہے، وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو متفاہم ہے نا ذہن میں، متبادر ہوتی ہے جو چیز، وہ بھی یہ ہوتی ہے کہ عین وہ شخصیت، نہ کہ اس کا مجسمہ اور نہ اس کی تصویر جس میں انسان نے اپنی یعنی خود کلاکاری کی ہو. اس میں ایسا نہیں ہے. تو یہ میری رائے، بہت غور و فکر کرنے کے بعد جو علماء کی باتیں ہم نے سنی. اور اگر ہم اس کو تصویر مان لیں، کوئی کہتا ہے یہ سب
یہ دلائل ہیں ایسے ہی تانے بانے ملائے ہوئے، حقیقت میں یہ تصویر ہی ہے. تو اگر ہم اس کو تصویر مان لیں تو جو منصوص اگر ہم مان لیں کہ تصویر ہے اور تصویر شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے، تو یاد رکھو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو چیزیں منصوص ہوتی ہیں ان میں اجتہاد، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ دلیل دیتے ہیں جو حضرات ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کو بالکل ناجائز کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں پھر جو منصوص چیزوں میں اجتہاد کی اجازت نہیں ہوتی. تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں جو چیزیں منصوص ہوتی ہیں واقعی ان میں اجتہاد کی اجازت نہیں ہے، وہ تو نص میں آ گئی نا. اگر اس میں بھی ہم اجتہاد کریں تو پوری شریعت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو منصوص کیا ہے؟ وہ تصویریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استعمال ہوتی تھیں، جبکہ اس وقت تصویر کی قطعاً کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جس حدیث میں تصویر سازی سے منع کیا گیا ہے اسی حدیث میں کتا پالنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور کتے پالنے پر جو وعید ہے بیائی ہی وہی اسی حدیث میں تصویر پر بھی ہے. نہیں یاری آئی، یہ میں بلوانے کے لیے کرتا ہوں، نہیں یاری تاکہ آپ ایک دم جوش میں تھوڑا جاگ جائیں. جو وعید کتا پالنے پر ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہی وعید کس پر ہے؟ اس کے باوجود ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کتے کے کچھ ایسے استعمالات تھے جو بڑے مفید تھے، جس میں دفع مضرت کا عنصر نہیں ہے بلکہ جلب منفعت. شکار کے لیے کتا پالنا یہ دفع مضرت نہیں ہے بلکہ، یعنی اگر آپ کتا نہ پالیں شکار کے لیے تو کوئی نقصان تھوڑی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ کتے سے شکار بجائے خود کتا بننے کے آپ کو، یعنی کتوں کی طرح آپ ہرن کے پیچھے بھاگو. کیا خیال ہے بھائی؟ جو کتوں سے شکار نہیں کرتے وہ خود جانور کے پیچھے معذرت کے ساتھ کتوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں، گن لے کے، بندوق لے کے. تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں بنو، ہم نے پہلے سے جس کو بنایا ہوا ہے کیا خیال ہے؟ ہم نے پہلے سے جس کو بنایا ہوا اسی کو بسم اللہ اللہ پڑھ کے. تو حفاظت کے لیے، شکار کے لیے یہ ایک منفعت تھی کتا پالنے میں، اس کے لیے شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے. تصویر کا جو اس زمانے میں استعمال ہے کہ آپ خود قوم سے براہ راست خطاب کرتے ہیں ٹی وی میں آ کے، اس قسم کے فائدے اس زمانے میں ان کا تصور تھا ہی نہیں، سوائے بت پرستی کے. اور یہ جو عقیدت ہوتی ہے نا بزرگوں کی تصویریں لٹکانے میں، اس سے جو عقیدت میں غلو کا راستہ کھلتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ تھا ہی نہیں، نقصان ہی نقصان تھے. تو اب منصوص جب ہوتا جب یہ فائدے نبی کے دور میں ہوتے اور اس کے باوجود اس کی ممانعت آتی. نہیں یاری بات میرا. پھر ہم کہتے کہ اتنے فائدوں کے باوجود بھی تصویر کا استعمال اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. جبکہ یہ فائدے نہیں تھے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان مقاصد کے لیے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تصویر کا استعمال جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں نص کیا ہے؟ خاموش ہے. السلام علیکم حضرت. تو ہم کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نص کیا ہے؟ خاموش ہے. اور جہاں نص خاموش ہوتی ہے وہاں اجتہاد کی، بولو بھائی، گنجائش ہوتی ہے. تو اجتہاد کی گنجائش ایسے ہوگی کہ ہم یہ کہتے ہیں جب کتے میں کچھ مفاد تھے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، تو پھر اس کی اجازت. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس سے کم درجے کی چیزوں میں ہم سب جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. پاسپورٹ کے لیے تصویر سب جائز کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ عمرہ کرنے جانا ہو، حج کرنے جانا ہو، وزٹنگ ویزے پہ گھومنے جانا ہے تھائی لینڈ، سب جواز کا فتویٰ. حالانکہ وہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب وہ فرض واجب نہیں ہے تو اس کے مفاد بھی کم ہیں. تو ایک الیکٹرانک میڈیا کی جنگ پوری دنیا میں، میں خود بھی نہیں آتا تھا ویڈیو پہ، میرے آڈیو بیانات آتے تھے ایک طویل عرصے تک. لیکن جب ویڈیو آئے ہیں تو پھر ایک دم جو ہے وہ دیکھا کہ اس کے ویورز کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں بڑھ گئی ہے. اور جو باطل کام کر رہا ہے نا وہ اسی لائن میں کر رہا ہے، وہ اسی میدان میں آیا ہوا ہے لڑنے کے لیے. جس میدان میں وہ لڑنے کے لیے آیا ہے آپ اس میدان کے بجائے کسی اور میدان میں جا کے اس سے مقابلہ کر رہے ہو تو یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو جس میدان میں وہ آگے لڑ رہا ہے تو اسی میدان میں بھی آپ کو جانا پڑے گا نا. وہ آگے للکار رہا ہے، کوئی ہے مقابلہ کرنے والا، آپ اپنی گلی میں جا کے بول رہے ہاں میں ہوں مقابلہ کرنے والا ہے، تو یہ عجیب سی بات ہو جائے گی. تو اس لیے ہماری رائے یہ، بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو اختلافی مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو اس میں کسی بھی عالم کی رائے کو آپ یعنی اس پہ تان نہیں کر سکتے اور اس پہ طنز نہیں کر سکتے. سب کا احترام اپنی جگہ رکھ کے جو اپنی رائے ہو وہ بیان کر دینی چاہیے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا